بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امیر معاویہ کا اہل بیت کے ساتھ کس طرح کے تعلقات اور روابط تھے؟ کیا سیدنا امیر معاویہ اہل بیت کے مناقب یا فضائل کے قائل نہیں تھے؟ بالکل تھے، اور یہ آپ کو دکھاؤں گا، شیعہ کتاب سے دکھاؤں گا اور امام زین العابدین کے زبانی بتاؤں گا۔ یہ شیعہ کتاب جلاء العیون ہے، مولانا باقر مجلسی کی ہے، بہت معتبر کتاب ہے۔ اس کے جلد 2 میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اور صفحہ 178 پہ لکھا ہوا ہے ابن بابویا نے بسند معتبر امام زین العابدین سے روایت کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سند اس کی معتبر ہے، اور روایت کرنے والے امام زین العابدین ہے۔ انہوں نے یہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کو، وفات سے پہلے یزید کو جو وصیتیں کی تھی وہ لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں، ان وصیتوں میں 3 لوگوں کے بارے میں سمجھایا ان کو کہ اب میں 3 شخصوں سے تجھ پر ڈراتا ہوں اور جانتا ہوں کہ وہ تیری مخالفت جہاں تک ان سے ہو سکے گا کریں گے۔ اول، عبداللہ پسر عمر بن خطاب، یعنی عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ۔ دوم، عبداللہ پسر زبیر۔ سوم، حسین بن علی۔ اور پھر سیدنا حسین بن علی کے لیے اور بھی فرمایا کہ امام حسین پس ان کی نسبت قرابت کا حال رسول خدا سے تجھے معلوم ہے، یعنی رسول خدا سے جو ان کی قرابت ہے وہ تمہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پارائے تن حضرت رسول کے ہیں اور ان کے گوشت اور خون سے پرورش ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بے شک اہل عراق ان کو بلائیں گے اور یاری اور نصرت نہ کریں گے، بلکہ ان کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ لازم ہے کہ اگر ان پر تو ظفر پائے تو ان کے حق کے حرمت کو پہچاننا، ان کی منزلت و قرابت جو رسول خدا سے ہے اس کو یاد کرنا، ان کی باتوں پر ان کا مواخذہ نہ کرنا، اور جو روابط میں نے اس مدت میں ان سے محکم کیے ہیں، یعنی جو وظائف وغیرہ دیتے تھے یا جو تحفے تحائف وہ سیدنا امیر معاویہ اپنے دور حکومت ان کو دیا کرتے ہیں، ان کے بارے بتا رہے ہیں کہ ان کو قطع نہ کرنا، ان کو ختم نہ کرنا، اور ہرگز ان کو کوئی صدمہ و ضرر نہ پہنچانا، کوئی بھی تکلیف ان کو نہ پہنچانا۔ یعنی سیدنا امیر معاویہ وصیت کر کے گئے تھے یزید کو کہ وہ ان کے بارے میں خیال کرنا، ان کی نسبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ان کو پہچاننا۔ تو سیدنا امیر معاویہ تو اس کے قائل تھے، ان کے فضائل کے بھی قائل تھے۔ اگر یزید نے ایسا نہیں کیا تو اس میں سیدنا امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔